عمران خان کی نگرانی پر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پراپر انٹیلیجنس ادارے بیٹھے ہوں اور کوئی تیسری قوت آ کے واردات ڈال جائے اور فوج کے اور آرمی چیف کے گلے پڑ جائے عمران خان، پی ٹی آئی کے لوگ یہی سمجھیں گے کہ عمران خان کو قتل کرتا ہے۔ عمران خان کو ان کی اہلیہ مار، اپنی اہلیہ سے خطرہ ہے، بشریٰ بی بی سے خطرہ ہے۔ سر اٹھا چکا ہے نیا بحران کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب ایک چٹھی لکھتے ہیں چیف جسٹس کو، جس انداز میں گفتگو کی گئی ہے پریس ریلیز میں، ڈیلے ہو رہا ہے اور تاخیر ہو رہی ہے، اور کتنی تاخیر کرے گی حکومت۔ السلام علیکم، میں امداد سن رہا ہوں۔ ملک میں ایک نئے بحران نے کروٹ لی ہے، بلکہ سر اٹھا چکا ہے نیا بحران۔ یہ بحران ملک کو کس طرف لے کر جائے گا؟ ملک میں مارشل لا لگے گا؟ یہی نظام چلے گا؟ ادارے باہم گتھم گتھا ہوں گے؟ سیاسی پارٹیاں آپس میں دست و گریباں ہوں گی؟ یا کوئی بہتر حل بھی نکلے گا؟ عمران خان صاحب کے متعلق متضاد دعوے کیے جا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کا الزام ہے کہ ان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ اب اس الزام کے کاؤنٹر میں، جواب میں، ایک اور الزام آیا ہے۔ عمران خان صاحب کا الزام براہ راست پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہے۔ پاکستان کے آرمی چیف کو وہ لندن پلان کا حصہ قرار دے کر کئی بار کہہ چکے ہوئے ہیں کہ لندن پلان کے مطابق ان کو ختم کرنا، اور آرمی چیف نے اس کے بدلے میں آرمی چیف کا عہدہ لیا جنرل عاصم منیر نے، اور نواز شریف صاحب کو اس کے بدلے میں پاکستان میں واپس آنے کے لیے جگہ دی گئی اور مسلم لیگ نون کو حکومت دی گئی۔ یعنی براہ راست وہ الزام لگاتے رہے آرمی چیف پر۔ مگر اب الزام لگ رہا ہے کہ عمران خان کی جان کو خطرہ تو ہے، مگر وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے نہیں ہے، عمران خان صاحب کو اپنے گھر کی اسٹیبلشمنٹ سے، اپنی پارٹی کی اسٹیبلشمنٹ سے، اپنی اہلیہ سے خطرہ ہے، بشریٰ بی بی سے خطرہ ہے۔ یہ پروپیگنڈا ہو یا الزام ہو، اب یہ کیوں سامنے آ رہا ہے؟ ایک تو اس پر بات ہوگی، اور دوسرا وہ جس بحران کی میں بات کر رہا ہوں، اس بحران کی وجہ کل کا فارمیشن کمانڈر اجلاس، اور پھر کل ہی سینئر پیونی جج جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس اے آفریدی کو لکھا گیا خط، اور پھر کل ہی ملک کے ایک اکائی کے گورنر کی میزبانی میں ہونے والے آل پارٹیز کانفرنس، یا جو ہے وہ کثیر الجماعتی کانفرنس، اس کا اعلامیہ، جس میں نہ صرف صوبائی حکومت بلکہ وفاقی حکومت کے اوپر بھی عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں امن و امان کے قیام کے لیے نہ وفاقی حکومت سنجیدہ ہے اور نہ صوبائی حکومت۔ تو پاکستان کے اوورال جو حالات دیکھ لیں، اور خاص طور پر یہ جو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو لگا تھا کہ معاملات سیٹل ڈاؤن ہو گئے ہیں، تو اس کے بعد جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اور عمران خان صاحب ایک اور کارڈ کی بات کر رہے ہیں جو کل ان کا کارڈ ان سے چھین کر بشریٰ بی بی نے اپنے پرس میں رکھ لیا، تو وہ کارڈ بھی ایک طرح سے نظروں میں ہے۔ اور یہ جو معاملات، جو فارمیشن کمانڈر کانفرنس اور منصور علی شاہ صاحب کا خط، تو یہ معاملات بتا رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ابھی ملک کے اندر ہونا باقی ہے۔ اگر میں ان ساری چیزوں کو ذرا سادہ انداز میں آپ کے سامنے رکھوں، معاملات بہت حساس ہیں لیکن میں سادہ انداز میں رکھوں، تو عجیب و غریب قسم کی صورتحال بنی ہوئی ہے۔ پی ٹی آئی جو ملک کی ظاہر ہے سب سے بڑی جماعت ہے، ووٹ وائز ان کو سب سے زیادہ ووٹ ملے ہیں، اور سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پر ایمرج کی پی ٹی آئی کے فوج پر الزامات ہیں، فوج کے پی ٹی آئی پر الزامات ہیں۔ پی ٹی آئی عدلیہ پر اعتماد کا اظہار نہیں کر رہی، پی ٹی آئی حکومت پر اعتماد کا اظہار نہیں کر رہی۔ دوسری طرف جو دوسرا بڑا فریق سمجھا جا رہا ہے، جس کے لیے عمران خان کہہ رہے ہیں کہ ہماری اصل تو جو ہے معاملہ ہی فوج کے ساتھ ہے، لڑائی بھی فوج کے ساتھ ہے، مذاکرات بھی فوج کے ساتھ ہی ہوں گے، یہی عمران خان کہہ رہے ہیں نا۔ تو اگر ادھر دیکھیں تو وہاں کیا آواز آ رہی ہے؟ پی ٹی آئی کے خلاف تو آواز آ ہی رہی ہے۔ بار بار جو فوجی کمانڈرز کا جو اجلاس رہا، کور کمانڈر کانفرنس ہوئی یا فارمیشن کمانڈر کانفرنس ہوئی، یا اگر پریس کانفرنسز ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو آج کل محدود ہوتی ہیں لیکن کبھی کبھی ہوتی ہیں، لیکن جب ہوتی ہیں تو ان میں کیا کہا جاتا ہے؟ ان میں کہا جاتا ہے کہ عدلیہ اگر 9 مئی کے ملزمان کو سزائیں دیتی تو آج یہ حالات نہ دیکھنے پڑتے۔ یہی بات حکومت عدلیہ کے لیے کر رہی ہے، اور عدلیہ کے اندر سے جو آوازیں اٹھ رہی ہیں وہ سو الگ۔ تو عجیب و غریب قسم کا ایک کڑمسا مچا ہوا ہے، عجیب و غریب قسم کا ماحول بنا ہوا ہے۔ یہ کوئی 4 5 8 10 لوگوں کے درمیان چلنے والی کمپنی کا ماحول نہیں ہے، یہ 25 کروڑ لوگوں کا ملک، جس کے پاس ایک طاقتور فوج بھی ہے، جو ایٹمی طاقت بھی ہے، اور جس کے پاس آئین بھی ہے، جس کے پاس پارلیمنٹ بھی ہے، اور اس وقت ملک جو ہے اس آئینی بندوبست کے تحت چل رہا ہے، کوئی مارشل لا بھی نہیں لگا ہوا۔ تو حالات کدھر جائیں گے؟ اصل بات یہ ہے، کبھی کبھی یہ لگتا ہے کہ صورتحال بڑی قابو میں آ گئی ہوئی ہے۔ اسٹاک ایکسچینج بتاتی ہے کہ نہیں، حالات پاکستان کا استحکام جو ہے اس کا پتہ دیتے ہیں۔
اسٹاک ایکسچینج کے حالات، مگر پھر اچانک کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ اسٹاک ایکسچینج جو ہے 3500 پوائنٹ نیچے گر جاتا ہے۔ کاروباری شخصیات سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں کل تک تو بہت اچھا کاروبار چل رہا تھا، لیکن آج یہ جو پریس کانفرنس ہوئی ہے، آج یہ جو اعلان ہوا ہے، اس نے تباہ و برباد کر دیا کاروبار کو۔ تو یہ ساری ایک عجیب و غریب قسم کی غیر یقینی کی صورتحال ہے۔ پہلے میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے خط کا جائزہ لوں گا، آپ کے سامنے رکھوں گا۔ فارمیشن کمانڈر کانفرنس پر میں نے کل بات کر لی تھی، میں نے اس میں پی ٹی آئی والا اسپیکٹ اور حکومت کے اوپر بھی جو ہمارے فارمیشن کمانڈرز ہیں یا فوجی کمانڈرز ہیں سارے کے سارے بطور ادارہ فوج، حکومت جو اقدامات کر رہی ہے پی ٹی آئی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یا اس پروپیگنڈا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، اس کو وہ ناکافی قرار دے رہے ہیں، بلکہ جو بات جس انداز میں کی گئی ہے، یعنی حکومت کی طرف سے تو کچھ ہو ہی نہیں رہا، جیسے جو کچھ کرنا پڑ رہا ہے فوج کو خود کرنا پڑ رہا ہے۔ تو یہ سارے معاملات، تو کل ایک خبر منصور علی شاہ صاحب کی سامنے آتی ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب ایک خط لکھتے ہیں، ایک چٹھی لکھتے ہیں چیف جسٹس کو، جسٹس یہی آفریدی صاحب کو، اور اس چٹھی میں، اس خط میں وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جو 6 دسمبر یعنی آج جو اجلاس ہو رہا ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا، اس اجلاس کو ملتوی کیا جائے۔ اس اجلاس کا ایجنڈا جو رپورٹ ہوا وہ یہ تھا کہ پشاور اور سندھ میں جو ججز کی تعداد پوری کرنی ہے، وہاں نئے جج اپائنٹ ہونے ہیں، اور پھر جو آئینی بینچ تشکیل پانا ہے فوجی عدالتوں کے معاملے پر، سویلین کا ٹرائل جو فوجی عدالتوں میں ہو رہا ہے اس پر آئینی بینچ تشکیل پانا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ میں معاملہ اپیل میں تھا، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان عمر تا بندیال صاحب کے دور میں فوجی عدالتوں کو کالعدم قرار دے چکی، جس کے خلاف پھر حکومت آئی سپریم کورٹ میں اپیل لے کر۔ اس اپیل پر مشروط اجازت دی گئی تھی فوجی عدالتوں کو کہ آپ ٹرائل کریں، لیکن آپ ٹرائل کریں گے، فیصلہ نہیں سنائیں گے جب تک حتمی فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ اس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ وہ جو پچھلی جو چھوٹی عید تھی، میرا خیال ہے بقرعید نہیں، عید الفطر، اس میں عدالت نے اجازت دی تھی کہ وہ لوگ جن کو کم سزا ہو سکتی ہے اور جو وہ سزا کاٹ چکے ہیں اب تک بطور حوالاتی، بطور ٹرائل قیدی، تو ان کو جو ہے وہ ان کے فیصلے دے، جو بری ہو سکتے ہیں ان کو بری کریں، اور جن کو کم سزا ہوگی اور وہ رہا ہو سکتے ہیں ان کو رہا کر دیں، سزائے کم دے کے 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے کی سزاؤں والے۔ تو اس میں ایسا ہوا، کوئی 15 یا 20 لوگوں کو رہا کیا گیا، بری کیا گیا، کچھ بری ہوئے، کچھ کو سزائیں ہوئیں، اور وہ جیلوں سے رہا ہو گئے۔ مشروط اجازت عدالت نے دے دی تھی، لیکن معاملہ ابھی منطقی انجام تک نہیں پہنچا تھا، تو 26ویں آئینی ترمیم آ گئی۔ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف تحریک انصاف نے پٹیشن دائر کی، تو تحریک انصاف کی پٹیشن نہیں لگائی گئی، جو ججز کمیٹی اس کا اجلاس نہیں ہوا کہ اب تو 26ویں ترمیم آ گئی ہے، اور پھر جو ججز کمیٹی میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب، وہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں ترمیم آئی تھی، تو اس میں وہ بائیکاٹ بھی ایک بار کر چکے جسٹس منیب اختر صاحب اور منصور علی شاہ صاحب، اور اس کی پھر حیت بھی بدل لی گئی۔ تو بہرحال منصور علی شاہ صاحب نے ایک پہلے چیف جسٹس صاحب کو خط لکھا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ جو ہے وہ ابھی آئینی بینچز کی طرف نہ جائیں، 26ویں آئینی ترمیم کے لیے میں نے اور منیب اختر صاحب نے بیٹھ کر ججز کمیٹی کا اجلاس بلا لیا ہوا ہے، اور منیب اختر کے چیمبر میں، اور اس میں ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جی 4 نومبر کو، کیونکہ 5 نومبر کو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس تھا، بالکل اسی طرح جس طرح آج ایک دن پہلے خط آیا، اس دن بھی ایک دن پہلے خط منظر عام پر آ گیا تھا، تو آپ پہلے فل کورٹ بنا لیں، اور بلکہ ہم نے فیصلہ کیا کہ پہلے فل کورٹ 26ویں آئینی ترمیم کا مقدمہ سنیں، پٹیشن سنیں، اور اس کے بعد پھر جوڈیشل کمیشن جو ہے اگر 26ویں آئینی ترمیم برقرار رہتی ہے تو ٹھیک، نہیں رہتی تو پرانے طریقے کے تحت ہم چلیں گے۔ تو بہرحال ایسا نہیں ہوا تھا، اور پھر جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا تھا 5 نومبر کو، اور اس اجلاس میں دونوں جج صاحبان بطور ممبر شریک ہوئے تھے، اور پھر اس میں آئینی بینچ تشکیل پائے، اور آئینی بینچ کے سربراہ پر منیب اختر صاحب نے اور منصور علی شاہ صاحب نے جسٹس امین الدین خان کے اگینسٹ ووٹ دیا تھا، لیکن اس پروسیس کا حصہ بنے۔ اب جو نیا خط آیا ہے وہ خط، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں کی سماعت کے لیے فل کورٹ بنانے کا جو انہوں نے کہا کہ جی میں نے اور منیب اختر صاحب نے فیصلہ کیا تھا، 2 درجن سے زیادہ اپنا درخواستیں زیر التوا ہیں، تو لہٰذا
پہلے ان کی سماعت کر لیں. ہو سکتا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں مسترد ہو جائیں، ہو سکتا ہے منظور ہو جائیں. اگر درخواست منظور ہوتی ہے تو جوڈیشل کمیشن کے فیصلوں کی وقت ختم ہو جائے گی اور ایسی صورت حال ادارے اور ممبرز کے لیے شرمندگی کا باعث بنے گی. لہٰذا جوڈیشل کمیشن کا 6 دسمبر کا اجلاس جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ مؤخر کیا جائے. اور آگے چل کر کہتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں پر فیصلہ کر کے جوڈیشل کمیشن کی قانونی حیثیت کا ہمیشہ کے لیے فیصلہ کیا جا سکتا ہے. جسٹس منیب اختر اور میں نے 31 اکتوبر کو اجلاس میں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں کی سماعت کے لیے مقرر کرنے کا فیصلہ کیا تھا، مگر اس فیصلے کے باوجود رجسٹرار سپریم کورٹ کی جانب سے ان درخواستوں کو فل کورٹ کے سامنے سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا گیا. آگے چل کر لکھتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں پر فیصلہ ہونا انتہائی ضروری اور بڑی اہمیت رکھتا ہے. آرٹیکل 191A کے تحت سپریم کورٹ کے ریگولر بینچ آئینی درخواستیں نہیں سن سکتے، تاہم آرٹیکل 19A سپریم کورٹ کے فل کورٹ بینچ کو آئینی درخواستوں پر سماعت سے نہیں روکتا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پہلے فیصلہ کریں کہ تسی چیف جسٹس ہے کہ نہیں، پہلے فیصلہ کریں گے. یعنی آپ چیف جسٹس نہ رہیں، آپ جائیں مجھے چیف جسٹس بنائیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ معاملات آگے بڑھیں گے نہیں بڑھیں گے. تو ظاہر ہے اب اس پہ کیونکہ انہوں نے چیف جسٹس صاحب کو خط لکھا ہے اور آج اجلاس ہے اور 14 تاریخ کو اجلاس ہوگا جوڈیشل کمیشن کا لاہور ہائی کورٹ کے ججز کے تقرر کے حوالے سے. تو اگین سپریم کورٹ کے اندر ابھی تک یہ معاملہ متنازع بنا ہوا ہے کہ جو آئینی بینچ کام کر رہے ہیں، جو خط میں لکھ رہے ہیں نا منصور علی شاہ صاحب، کے بعد میں شرمندگی کا باعث ہوگا کہ جب ہم نے آئینی بینچ تو بنا لیا لیکن ہم نے آئینی ترمیم کو تو دیکھا ہی نہیں. حالانکہ ان کے اپنے فیصلے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ کی کسی قانون سازی کا جائزہ آئین کا جائزہ نہیں لے سکتے، لیکن یہاں پر عدلیہ کی آزادی کا ایک جو ہے وہ تھوڑا سا دم چھلا، اس کا سہارا لینے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو بہرحال ایک معاملہ یہ ہے کہ ہوگا کیا، سپریم کورٹ اسی طرح چلتی رہے گی. منصور علی شاہ صاحب کی اگر بات مان لی جاتی ہے تو ظاہر ہے پھر ایک نیا بحران آئے گا. پھر کیا کریں گے کہ جی کہیں گے ٹھیک ہے آپ چیف جسٹس ہیں، آپ چیف جسٹس رہے ہیں، یہی آفریدی صاحب آئینی بینچ نہ بنائیں، بس آئینی بینچ کو فارغ کر دیں. تو پک اینڈ چوز ہوگا جس طرح افتخار چودھری نے کیا تھا 18ویں ترمیم کے وقت، یا کچھ اور ہوگا. ایک معاملہ یہ ہے. اب کیونکہ جوڈیشری جو ہے ہماری مسلسل کمپرومائز رہی ہے، دھڑوں میں تقسیم رہی ہے، صف بندی رہی ہے جوڈیشری میں، تو اس وجہ سے عدالتیں پراپر کام نہیں کر رہی. تو حکومت کو بھی گلا ہے عدالتوں سے، اسٹیبلشمنٹ کو بھی گلا ہے عدالتوں سے، پی ٹی آئی کو بھی گلا ہے عدالتوں سے. تو جوڈیشری کے اوپر تو سب کو شکوے شکایات ہیں. فارمیشن کمانڈر کانفرنس جو کل تھی اس میں جو کچھ ہوا، اس میں باقی تو جو دہشت گردی، فلسطین، کشمیر، دیگر جو ایشوز کے اوپر ہمارا جو موقف ہے بطور ریاست، بطور حکومت، بطور اسٹیبلشمنٹ، وہ اس کا ادا کیا گیا، اس کا جائزہ لیا گیا. لیکن ظاہر نظر آ رہا ہے کہ فارمیشن کمانڈر کانفرنس کا جو اصل میسج تھا وہ تحریک انصاف کے لیے تھا، وہ حکومت کے لیے تھا، وہ عدلیہ کے لیے تھا. وہ یہ کہ تحریک انصاف کو کہا گیا کہ جی آپ نے پری پلانڈ ساری فوج کے خلاف ایک سازش کی تھی اور آپ نے 26 نومبر ہونے سے پہلے یہ طے کر لیا ہوا تھا کہ فوج کے خلاف اس طرح کا زہریلا پروپیگنڈا کیا جائے گا اور اس کا آپ سیاسی اور مالی فائدہ لیں گے اس کا، اور بیرونی ایجنڈا کے تحت بیرونی مدد سے، یہ کہا گیا پریس ریلیز میں. اور حکومت کے لیے یہ کہا گیا کہ حکومت قانون نہیں بنا پا رہی. انہوں نے کہا کہ حکومت کو چاہیے کہ فوری طور پر قانون بنائے سخت سے سخت، اور اس طرح کا پروپیگنڈا کرنے والوں کو کٹڑے میں لائے جائے، اور یہ وقت کی ضرورت ہے. یعنی جس انداز میں گفتگو کی گئی ہے پریس ریلیز میں، اس میں کہا گیا کہ ڈیلے ہو رہا ہے اور تاخیر ہو رہی ہے، اور کتنی تاخیر کرے گی حکومت. تو حکومت کو ذرا جھنجھوڑا جا رہا ہے. حکومت پر بطور ادارہ فوج، حکومت کے ایکشنز، خاص طور پر جو فوج کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہی ہے، اس میں جو حکومت کا جو پولیٹیکل جو ایک کاؤنٹر ہے اس کو، اور لیگل کاؤنٹر، دونوں پر فوج عدم اعتماد کا اظہار کر رہی ہے. تو یہ بھی ایک ظاہر ہے اگر لگے گا فوج ایک طاقتور ادارہ ہے. ظاہر ہے پاکستان میں تو آئین اپنی جگہ، لیکن وہ جب چاہتے ہیں، آپ نے دیکھا ماضی میں کہ آئین نہیں رہتا. پھر آئین توڑنے والے جو مجرم پرویز مشرف صاحب، وہ مجرم نہیں رہتے، وہ جا کر دل کے اسپتال میں بٹھا لیے جاتے ہیں، اور برملا کہا جاتا ہے عدالت کو کہ جناب یہ تو ہمارے سابق آرمی چیف ہیں اور فوج ایک فیملی ہے، اور ہم کبھی بھی کسی آرمی چیف کا ٹرائل نہیں ہونے دیں گے. وہ الگ بات کہ پھر جسٹس قاضی فائصہ صاحب کی تاریخ ساز شخصیت نے وہ فیصلہ دے دیا تھا، جو فیصلہ اسپیشل کورٹ کا فیصلہ تو موجود تھا لیکن عدالت ہی اڑا دی گئی تھی بعد میں، جو پرویز مشرف کو سزا سنانے والی. تو فوج ایک طاقتور ادارہ ہے. اگر اس کے گریوینسز
اس کے تحفظات، اور وہ جو سمجھتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ اب زیادتی ہو رہی ہے اور حکومت زیادتی کرنے والوں کو، عدلیہ زیادتی کرنے والوں کو وہ سزا نہیں دے رہی یا ان کے خلاف ایکشن نہیں لے رہے، تو پھر کیا ہوگا؟ سوال تو یہ ہے۔ پھر فیصل وڈا صاحب جس طرح روزانہ کہہ رہے ہیں کہ جناب بیڈ برانڈنگ ہے مسلم لیگ نون کی، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کچھ اور سوچا جا رہا ہے؟ مجھے نہیں لگتا، کیونکہ مارشل لا کا کوئی آپشن نہیں ہے سب پاکستان میں۔ اس حکومت کو ڈسٹرب کر کے فوج تحریک انصاف کو زیادہ اسٹرانگ کرے گی، لہٰذا اس حکومت کو بھی پتہ ہے آرمی چیف کو کہ اس حکومت کو ڈسٹرب کریں گے تو حکومت کا اور ملک کا تو نقصان ہوگا ہی ہوگا، لیکن ان کا اپنا، جس طرح عمران خان صاحب ایک بڑا بن کر اوپر چڑھ کر آئیں گے، وہ ان کو بھی اندازہ ہے کہ وہ کیا ہوگا۔ تو لہٰذا سلسلہ یہی چلتا رہے گا، لیکن یہ چیزیں جس طرح چل رہی ہیں، یہ کشتی ڈاواڈول ہو رہی ہے، ڈول رہی ہے لہروں میں، تو اس کو پراپر سنبھال کے چلنا، اس ناؤ کو، اس کی ضرورت ہے۔ تو وہ کیسے ممکن ہے؟ ممکن ہے کہ فوج حکومت ساتھ بیٹھ جائیں۔ ایک اور ڈیولپمنٹ آپ دیکھیں جو سسٹم کو جو یا خاص طور پر جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس کے لیے، کل رات کو ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب نے بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات کی۔ ملاقات میں راجہ پرویز اشرف، بلوچستان کے وزیر اعلیٰ، خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنڈی سب تھے۔ ایشو کیا تھا؟ حکومت کے اوپر جو پیپلز پارٹی کی چارج شیٹ ہے کہ جی حکومت نے وعدے پورے نہیں کیے، وہ ایشو ہے، اس ایشو پر بات چیت ہوئی۔ اور پھر فیصل کریم کنڈی صاحب نے پھر بریفنگ دی بلاول بھٹو زرداری کو، جو کل اے پی سی ہوئی گورنر ہاؤس میں، جس میں پی ٹی آئی نے شرکت نہیں کی۔ اور اس اے پی سی کا جو اعلامیہ ہے اس میں کہا گیا ہے کہ جی جو کے پی کے میں امن و امان کی صورتحال ہے اس کو نہ وفاقی حکومت سنجیدگی کے ساتھ ایڈریس کر رہی ہے، نہ صوبائی حکومت، دونوں ناکام ہے اس میں۔ پھر فاٹاز کو مرج کر کے جو 3% این ایف سی میں دینے کا وعدہ کیا گیا تھا وہ بھی پورا نہیں کیا جا رہا، اے پی سی میں کہا گیا۔ پھر یہ جو 26 نومبر کے بعد ایک گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے اسلام آباد میں، اور اس میں ایک پشتون آواز جو آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جی پٹھانوں کی پروفائلنگ ہو رہی ہے اور چن چن کے پٹھانوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے اسلام آباد، راولپنڈی سے اور پنجاب سے، تو اس کی بھی مذمت کی گئی۔ اگین ایک الگ سے ایک ریزنمنٹ آ رہی ہے۔ تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ اب سارا اگر آپ ان کا جائزہ لیں تو کوئی بھی چیز اپنی جگہ ٹھیک نہیں ہے۔ کچھ دن پہلے تک ٹھیک تھی، اب دوبارہ جو چیزیں، یا پھر یہ ہے کہ بہت زیادہ جب اندر سے بے چینی ہوتی ہے تو بہت زیادہ بے چینی کے بعد قدم بھی بہت بڑا اٹھایا جاتا ہے۔ تو کوئی بہت بڑا قدم اٹھایا جانے لگا ہے، اور وہ بہت بڑا قدم کیا ہوگا؟ ظاہر ہے پی ٹی آئی کے اگینسٹ ہوگا۔ پی ٹی آئی پر پابندی کو جو ہے وہ مسترد کر دیا گیا ہے، گورنر راج کو کے پی کے میں مسترد کر دیا گیا ہے، لیکن دوسرے لیگل ایکشنز جو عدالتوں کے ذریعے، فوجی عدالتوں کے ذریعے ہو سکتے ہیں، وہ آ سکتے ہیں عمران خان کے خلاف۔ تو ماشاء اللہ حکومت کا گھر جانا، یہ سارے کچھ جو ہے وہ ایک خارج از امکان آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ڈنڈا، اور وہ بھی کیلوں والا، وہ چلنے جا رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ پورے سسٹم کے اندر عجیب و غریب قسم کا اضطراب جو ہے، ایک بڑا طوفان اگینسٹ پی ٹی آئی آنے والا ہے، یہ اس کا پتہ دیتا ہے۔ فیصل وڈا صاحب گزشتہ کافی دنوں سے ایک چیز کہہ رہے ہیں، کل مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کی انہوں نے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان کو خطرہ ہے ان کی جان کو، میں تو نکلا اس لیے ہوں کہ عمران خان کی زندگی بچاؤں، میرا ایک مشن ہے عمران خان کی زندگی بچاؤں۔ کل مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کرنے کے بعد بھی انہوں نے مدارس کی رجسٹریشن کے معاملے پر، جو بل کے معاملے پر مولانا صاحب کے ایشوز تھے، اس پر انہوں نے تو کہا کہ مولانا صاحب سے گفتگو ہوئی ہے، لیکن مولانا صاحب کو میں نے بتایا کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے۔ اور کس سے خطرہ ہے؟ عمران خان کی اہلیہ بشریٰ بی بی سے۔ اب عمران خان کن کے پاس ہے؟ عمران خان حکومت کے پاس ہے، عمران خان قیدی ہیں، عمران خان کی نگرانی پر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پراپر انٹیلیجنس ادارے بیٹھے ہوئے ہیں کہ تاکہ عمران خان جو الزام لگاتے ہیں وہ نہ گلے پڑ جائے، کوئی کل اور کوئی تیسری قوت آ کے واردات ڈال جائے اور فوج کے اور آرمی چیف کے گلے پڑ جائے عمران خان صاحب۔ تو وہ عمران خان تو ان کے پاس ہے نا، اور یہ ان کی حفاظت کریں گے عمران خان صاحب کی جان کی، فوج، حکومت حتی الامکان کوشش کریں گے کہ عمران خان صاحب کو خراج تک نہ آئے۔ اور وہ پروپیگنڈا کرنے میں پی ٹی بڑی ایکسپرٹ ہے۔ عمران خان نے ایسا پروپیگنڈا کیا ہے کہ عمران خان اگر اپنی آئی پر بھی میں بار بار کہہ چکا ہوں، جب جائیں گے اس دنیا سے، ہر کسی نے جانا ہے، تب بھی پی ٹی آئی کے لوگ یہی سمجھیں گے کہ عمران خان کو قتل کر دیا گیا ہے، وہ نہیں یقین کریں گے۔ وہ ڈاکٹر رضوان کی جو ایف آئی اے والے تھے ان کی موت پر یقین نہیں کر رہے تھے، وہ کہہ رہے نہیں یہ تو قتل ہوا ہے، عمران خان نے کہہ دیا اس کو قتل کیا گیا تو قتل ہے۔
ان کے گھر والے چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے کہ نہیں بھائی وہ بیمار تھا، کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ تو خان صاحب نے کر دی اپنے ایڈوانس میں کہ جی مجھے تو قتل کیا جائے گا، اور پھر وہ اپنے قاتلوں کے مبینہ جو جن کے اوپر وہ الزام لگا رہے ہیں وہ نام بھی بتا چکے کہ یہ ہوں گے، چاہے عمران خان صاحب کسی نزلے زکام بخار دل کے دورے سے کسی اور وجہ سے چلے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ جی کچھ ایسے زہر بھی ہیں جو دیا جاتا ہے اور بندہ مر جاتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے دل کا دورہ پڑا ہو۔ تو عمران خان صاحب ایک پراپر ایک ماحول بنا چکے ہوئے۔ اب اس ماحول کو کاؤنٹر کرنا کہ یار انسان ہے عمران خان صاحب، کچھ بھی ہو سکتا ہے کل کو، فیصل اوڈا کو میدان میں اتارا گیا، اور وہ فیصل اوڈا عمران خان کے زندگی کو لاحق جو خطرات جو عمران خان نے بتایا ظاہر ہے وہ نہیں ہے، میں اس پر یقین نہیں کرتا کہ عمران خان جو کہتے ہیں ان کی زندگی کو خطرہ ہے، جہاں سے کہہ رہے ہیں وہاں سے نہیں ہے، لیکن فیصل اوڈا جہاں سے کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ عمران خان کو ان کی اہلیہ مار دیں گی۔ ایک ٹی وی ٹاک شو پہ سوال ہوا کہ جی وہ تو حکومت کی تحویل میں ہے، وہ تو عدالت اپنا جیل میں ہے، تو نے کہا جیل میں کیا، ان کی بیوی ان کی مرشد ہیں، وہ جائیں گی دم درود کا پانی دیں گی، اور پانی میں کیا ہو سکتا ہے سب کو پتہ ہے، وہی وہ آپ کسی کو پتہ کیا ہو سکتا ہے اس میں، اس طرح کر کے وہ عمران خان صاحب کو ماریں گی۔ یہ ایک اور نیا جو ہے وہ اپنا الزاموں کا سلسلہ، اور مطلب اس سے ظاہر شکوک و شبہات بڑھتے ہیں کہ ہونے کیا جا رہا ہے ملک میں، تاکہ عمران خان صاحب کو کل اگر کچھ ظاہر قدرتی ہونا ہے نا، اگر ہو جائے گا تو پھر اس کا کاؤنٹر پہلے سے موجود ہو کہ اگر عمران خان کے چاہنے والے کہیں کہ جس کو حکومت نے مار دیا، فلاں نے مار دیا، فلاں نے مار دیا، تو ہم کہیں کہ نہیں ہم تو کہتے تھے کہ یہ جو بشرا بی بی کریں گی قتل۔ تو یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے، تو صورتحال بڑی عجیب و غریب ہے۔ بحران جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ عدالت کی سائڈ پہ، اور وہ نظر آ رہا ہے اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے درمیان یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے نا وہ تھوڑی سی کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہو رہی ہے، تو وہاں سے بحران اٹھ سکتا ہے، لیکن کیونکہ سیاسی قوتیں بڑی سمجھدار ہیں تو بحران پر قابو پا سکتی ہیں۔ عدلیہ کے اندر اگر جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور ان کے دیگر جو ساتھی جج صاحبان ہیں انہوں نے کل کے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں شرکت نہ کی اور کچھ اور ایکشن لیا، الگ سے عدالت لگا دی، تو وہاں سے ایک نیا بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ دیکھتے کیا ہوتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔